ساتوں ختم کر دیے جائیں گے، زمینیں ختم، یہ ساری خلا ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا کچھ ختم۔ اب ساتوں آسمان کی جو چھت ہے یعنی اس کے اوپر جنت ہوگی، اور جہنم کو نیچے سے لایا جائے گا، مانا جہنم جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے وہاں سے پکڑ کر کے اوپر لایا جائے گا، فرشتے ان کو لے آئیں گے۔ تو عرش کے بائیں طرف جہنم ہوگی، دائیں طرف جنت ہوگی، اور اس طریقے سے درمیان میں اللہ کا عرش ہوگا، اور اس طریقے سے پھر عمل نامہ ترازو ہوگا، ترازو کا ایک پلہ جہنم کی جانب ہوگا، ایک پلہ جنت کی جانب ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ جہنم کے اوپر پل ہوگی، اس پل سے کراس کر کے جنت پہ جانا پڑے گا، اور درمیان میں آراف ہوگا۔ یہ ہے آخرت کا نقشہ جو احادیث کے روح سے سمجھ میں آ رہا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال پھر یہ ہے کہ اذا فیہا حبائل اللؤلؤ، وہاں جو ہے موتی کے ہار تھے، حبائل حبل کی معنی عقود اللؤلؤ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت میں تصحیف ہے، یہ لفظ حبائل نہیں جنابذ ہے، جنابذ معنی موتی کے کبے، موتی کے وہاں کبے جنت میں نے دیکھے، لیکن حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصحیف کی بات کیوں کریں، حبائل کی معنی بھی صحیح ہے، حبائل معنی عقود اللؤلؤ، وہاں موتی کے ہار اہل جنت پہنیں گے، معنی اگر ہار پہننے کی ہے تو دنیا میں ہے، آخرت منع تھوڑی ہے، لہذا حبائل کے معنی لینا بھی درست ہے۔ تو حبائل معنی کیا؟ عقود کے معنی موتی کے کیا ہوں گے، وہاں ہار ہوں گے، عقود معنی ہار ہوں گے۔ وَإِذَا تُرَابُ الْمِسْكِ، یہاں دوا کے لیے مشک نہیں ملتا، اور وہاں کی جنت کی دھرتی ساری مشک کی ہے، جب آدمی گھومے بھی مشک کے اوپر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں نماز کی فرضیت کی شروعات اس طرح ہوئی کہ دو نمازوں کو چھوڑ کر مغرب اور فجر کو باقی جو بھی 4 رکعتیں نماز ہے، شروعات میں 2 رکعتیں تھیں، حضر میں بھی سفر میں بھی۔ پھر ہوا کیا، سفری نماز جو کی توں رکھی گئی، برقرار رکھا گیا، پہلے بھی 2 تھی تو پھر بھی 2 ان کو رکھا گیا، باقی جو حضری نماز میں اضافہ ہوا، اور اس میں جو ہے وہ 2 کے اوپر 2 اور ملا دی گئیں، تو ملا کے حضری نماز 4 بن گئی، سفری نماز جو کی تو رہی۔ جی آگے وجوب الصلاۃ فی الثیاب، اب امام یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہاں اصل میں ترجمے کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ نماز کے وقت تستر واجب ہے، کہ ستر عورت ضروری ہے، اگر عورت کھلی ہوئی ہوگی اور آدمی کی جو ہے ستر والا حصہ کھلا ہوا ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، لہذا ترجمے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تستر واجب ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ تستر کی ادنا مقدار بھی کافی ہے، تستر کی ادنا مقدار بھی کافی ہے، یعنی ایسا کپڑا ہو جائے کہ صرف آدمی کا جو ہے نا یعنی ستر والا حصہ ڈھک جائے تو نماز کی صحت کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ اب یہ بات بڑی کام کی ہے، آپ توجہ سے سنیں، یعنی اس ترجمے کے انہوں نے 2 مقصد بیان کیے۔ ایک مقصد تو یہ کہ نماز میں تستر واجب نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا تستر کی ادنا مقدار وہ بھی کافی ہے۔ تو کہا یہ ایک اجمالی باب ہے، آگے کے جو جتنے ابواب ہیں وہ سارے اس بات کی تفصیل ہیں، لہذا آگے پھر اعتراض نہیں کرنا کہ یہ تو جو ہے نا یہ تو بات پہلے بھی آئی تھی پھر یہاں کیوں آ گئی۔ تو اصل یہ کہ امام کو جتنی روایتیں ملی ہیں وہ ساری لائی ہیں، اصل بنیادی بات یہ ہے کہ بھئی ادنا مقدار جو ہے نا تستر کی وہ بھی کافی ہے۔ چنانچہ آگے پھر باب مختلف رکھے ہیں، تو اس میں اس کا خلاصہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کپڑا اتنا ہے کہ آپ کو کل ایک کپڑا ملا ہے، تہ بند ملی ہے تو نیچے باندھ دو، بس آپ کا جو ہے وہ ستر ڈھک جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ تھوڑا بڑا ہے تھوڑا اس سے بڑا ہے تو پھر آپ کیا کرو، عقد الازار کرو، اس کو اوپر یہاں باندھو، جیسے چھوٹے بچوں کو نا یہاں گرا جو ہے وہ لگا کر کے اس کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے کپڑا، اس طرح باندھیں تاکہ نیچے جو ستر ہے وہ بھی ڈھک جائے گا، کچھ اوپر والا حصہ بھی ڈھک جائے گا۔ اور کپڑا بڑا ہے تو پھر التحاف کرو، التحاف منع استعمال کرو، بڑی چادر ہے تو وہ اپنے سر پر بھی رکھ دو، اور ایک اس کا یعنی طرف ادھر ایک طرف، ایک اس مونڈے پر ایک اس مونڈے پر، سارا بدن ڈھک جائے گا، اس میں بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو نماز کے لیے کوئی 2 کپڑے کا ہونا یا 3 کپڑے کا ہونا، یا سمجھا کہ ایک ٹوپی اوپر پگڑی،
اور پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی چادر کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ سارے کپڑے ایسے ہیں کہ یعنی امام نے ان تمام روایتوں کو لایا جس میں کم از کم جو ادنا مقدار تستر کی ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تستر واجب ہے. تو آگے آنے والے سارے باب جو ہیں گویا کہ اس باب کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ پورا کر لیں. آپ پڑھ رہے تھے نا وقول اللہ عز وجل خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ گویا کہ امام نے اس آیت کے تفسیر کی طرف اشارہ کیا کہ زینت سے مراد عام لباس ہے یا زینت سے مراد یعنی وہ ہے کہ جس میں تستر ہو. تو امام نے اشارہ کیا کہ یہاں یہ مراد ہے کہ جتنی مقدار سے تستر ہو اتنا لینا واجب ہے. اتنا لینا کیا ہے؟ واجب ہے. من صلی ملتحفن، کہ جو آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے، التحاف کرے، استعمال کرے تو وہ بھی صحیح ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ سَلْمَى بِنْ أَكْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شکاری صحابی تھے، شکار زیادہ کرتے، شکاری آدمی کو کپڑے بھی باہر لگتے ہیں تو ایک ہی چادر پہن کر کے جاتے، کہتے بس اتنا کرو، آپ ایک کپڑا ہے، نماز کا وقت آ جائے، شکار کرتے کرتے نماز کا ٹائم آ جائے، آپ اس بٹن لگائیں بس، پھر ایک کپڑے میں نماز پڑھیں. بٹن نہ ملے تو کوئی کانٹا لے کر کے اس کو یوں اندر ملا دیں. مقصد یہ کہ تاکہ اپنے عورت کے اوپر اور اپنی یعنی سطر پر نظر نہ پڑے، تو اس لیے ان کو یہ فرمایا تزرہ، بٹن لگا دیں بھلی کانٹا بھی کیوں نہ ہو. لیکن یہ جو روایت سلمہ والی ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس کی سند میں محمد بن موسیٰ بن محمد راوی جو ہے منکر حدیث ہے، اس لیے کہا کہ اس کی اسناد میں نظر ہے. لیکن نظر والی بات کو امام نے ترجمے میں ذکر کیا ہے، صلب کتاب میں اس کو ذکر، لہذا یہ شبہ نہیں ہوگا کہ پھر صحیح کیسے بنی، یہ تو نظر والی چیز آ گئی. آگے ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، کہ جس کپڑے میں جمع کرے دھو کر کے اسی میں نماز پڑھے جب اس میں کوئی ایذا یا کوئی موذی اور اس میں کوئی گندگی نہ دیکھے. وامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، بیت اللہ کا طواف ننگا نہ کریں. تو جب طواف البیت میں یہ حکم ہے کہ تستر ضروری ہے تو نماز میں بطر کے اولا کہ تستر ہوگا. اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا.